السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گزشتہ خطبے میں نے خدا تعالیٰ کے واسع ہونے کے حوالے سے قرآن کریم میں بعض امور اور احکامات جو بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا تھا. آج بھی یہی سلسلہ آگے چلے گا اور اس تسلسل میں بعض آیات کی روشنی میں جن میں متنوع اور مختلف قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے بھی ہے اور ہماری اخلاقی اور روحانی حالتوں سے بھی ہے، ان کا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ جو اپنے وسیع تر علم کی وجہ سے ہمارے ہر علم عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس نے یہ امور و احکامات بیان فرما کر ہماری ان راستوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جن پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کے وسیع تر فضلوں کے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق حصہ دار بن سکتے ہیں، ان کو سمیٹنے والے بن سکتے ہیں، ان سے فیض پانے والے بن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمارے آئلی معاملات کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے، ہمارے معاشرتی معاملات کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے، ہماری دینی حالتوں کو صحیح نہج پر چلانے کے لیے بھی رہنمائی فرمائی ہے، ہماری روحانی اور اخلاقی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے. غرض ہر پہلو جو بھی انسانی زندگی کا ہے اس بارے میں خدا تعالیٰ مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، کیونکہ انسان کو بھی خدا تعالیٰ نے اپنی صفات کو اپنانے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے اس صفت کے حوالے سے اسے بھی اپنے روحانی اور اخلاقی مرتبوں کے حصول کے لیے اپنی کوششوں اور عملوں میں
وسعت پیدا کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والا بن سکے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ مجھے کیونکہ تمہاری استعدادوں کا علم ہے، اس لیے جو کام میں نے تمہارے سپرد کیے ہیں وہ تمہاری استعدادوں سے بڑھ کر نہیں ہیں، اور پھر ان استعدادوں کی وسعت بھی ہر انسان کی برابر نہیں ہوتی، اور جب استعدادیں برابر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو اتنا ہی دیتا ہے جتنا کسی کی طاقت ہے. لیکن اپنی استعدادوں کی حدود مقرر کرنا انسان کا کام نہیں. یہ خدا تعالیٰ ہی ہے جو ہر ایک کی صلاحیتوں اور استعدادوں کو جانتا ہے. اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے اس بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہماری استعداد سے باہر ہیں. چھپی ہوئی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ودیت فرمائی ہیں. ان کو نکالنا، ابھارنا، سیکل کرنا یہ ہر انسان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جب یہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کر کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اس انسان کامل کے اسوہ حسنہ پر ہمیں چلنے کے لیے بھی تلقین فرمائی. انسان کامل تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جس کی صلاحیتوں اور استعدادوں کی وسعتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں. آپ کی زندگی کسی پہلو پر ہم غور کریں تو ایک عظیم معیار ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ اسوہ حسنہ پر تمہارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس پر چلنا تمہارا فرض ہے. کوشش کرو، قط المقدور کوشش کرو کہ اس پر چل سکو. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جن باتوں میں رہنمائی فرمائی ان میں آئلی معاملات ہیں. قرآن کریم کی بعض آیات ہیں جو میں اس ضمن میں پیش کروں گا، لیکن اس پیش کرنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کروں گا جو اس ضمن میں ہمارے سامنے ہے کہ آپ کا اپنے اہل کے ساتھ کیا سلوک تھا اور اس سلوک میں آپ نے کیسا اعلیٰ معیار قائم فرمایا. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں. پھر آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں اگر ایک دوسرے میں کوئی عیب نظر آتا ہے یا دوسرے کی کوئی عادت یا حرکت ناپسند ہے تو کئی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو اچھی بھی لگتی ہوں گی، تو ان اچھی باتوں کو سامنے رکھ کر ایثار کا پہلو اختیار کرنا چاہیے اور موافقت کی فضا پیدا کرنی چاہیے. یہ دونوں کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اور آپ کی تمام بیویاں اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. سفر پر جاتے تو بیویوں کے نام قرہ ڈالتے تھے، جس کا نام آتا اسے ساتھ لے کر جاتے. بیویوں کی بیماری کی حالت میں تیمارداری کرتے فرماتے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے، لیکن اس کے باوجود
یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا اور دیکھتا ہے کہ انسانی کوشش کی حد تک جو برابری اور منصفانہ تقسیم ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں۔ میرے مولا، دل پر تو میرا اختیار نہیں ہے۔ اگر دل کا میلان کسی خوبی اور کسی کی صلاحیتوں اور قابلیت کی وجہ سے کسی کی طرف ہے تو مجھے معاف فرمانا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو تعلق تھا اس کے بارے میں حضرت عائشہ کو یہ جواب دیا کہ خدیجہ اس وقت میری ساتھی بنی جب میں تنہا تھا، وہ اس وقت میری مددگار بنی جب میں بے یارو مددگار تھا، اس نے اپنا مال بے دریغ مجھ پر فدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد بھی دی، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا نے مجھے جھٹلایا، اور آپ کی یہ قدر شناسی آپ کے وسیع تر قدر شناس دل میں ہمیشہ رہی۔ باوجود آپ کی زندہ اور جوان بیویاں موجود تھیں اور آپ کی محبوب بیوی موجود تھی، جو اس وجہ سے محبوب تھی کہ خدا تعالیٰ کی سب سے زیادہ وحی مجھے اس کے حجرے میں ہوئی۔ اس نے جب عرض کیا کہ آپ کے پاس زندہ بیویاں موجود ہیں، کیوں ہر وقت اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ تو بڑے پیار سے اسے سمجھایا کہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرو، وسعت حوصلہ پیدا کرو۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اپنی پہلی بیوی کا میں ذکر کرتا ہوں اور یاد کرتا ہوں۔ آج جو مستشرقین اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والے بےہودہ گوئیوں کی انتہا کیے ہوئے ہیں، کیا انہیں میرے آقا کا یہ اسوہ حسنہ نظر نہیں آتا کہ کس طرح انہوں نے اپنے عائلی حقوق ادا کیے، کہ زندہ بیویوں کے ساتھ بھی ظاہری لحاظ سے برابری کا سلوک ہے، باوجود اس کے کہ دل پر کسی کا اختیار نہیں، پھر بھی جو ظاہری سلوک ہے وہ ایک جیسا رکھا۔ اور جس بیوی نے ابتدا میں ہی سب کچھ قربان کر دیا، قربانیاں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی زندہ بیویوں کو بھی بتا دیا کہ میں تو قدر شناس ہوں، اگر میں یہ قدر شناسی نہ کروں تو اس خدا کا شکر گزار نہیں کہلا سکوں گا جس نے مجھے کبھی تہی دامن نہیں چھوڑا اور اپنے وسیع تر نعمتوں سے مجھے حصہ دیتا چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے حسن سلوک اس وجہ سے تھا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرو، اور جب آپ نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر عمل کرو، تو خود اس کے اعلیٰ ترین نمونے قائم فرمائے۔ قرآن کریم میں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کا حکم دیا ہے تو بعض شرائط بھی عائد فرمائی ہیں، یہ بھی اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دے کر عورت پر ظلم کیا گیا ہے یا مرد کے جذبات کا خیال رکھا گیا ہے۔ صرف اس بارے میں خدا تعالی فرماتا ہے کہ کوئی کھلا حکم نہیں ہے، فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم ڈرو کہ تم یتامہ کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں، پسند آئیں، ان سے نکاح کرو، 2 اور 3 اور 4۔ لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک کافی ہے، یا وہ جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے۔ یہ طریق قریب تر ہے کہ تم نا انصافی سے بچو۔ اس آیت میں ایک تو یتیم لڑکیوں کو تحفظ فراہم کیا،
کہ یتیموں سے بھی شادی جب کرو تو ظلم کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ ان کے پورے حقوق ادا کر کے شادی کرو، اور پھر شادی کے بعد ان کے جذبات کا خیال رکھو، اور یہ خیال نہ کرو، یہ کبھی ذہن میں نہ آئے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جس طرح چاہے ان سے سلوک کر لیا جائے، اور اگر اب اپنی طبیعت کے بارے میں یہ خوف ہے اور یہ شک ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو آزاد عورتوں سے نکاح کرو، 2، 3 اور 4 کی اجازت ہے، لیکن انصاف کے تقاضوں کے ساتھ۔ اگر یہ انصاف نہیں کر سکتے تو 1 سے زیادہ نہ کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکیاں جن کی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مذائقہ نہیں، لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمہارا نفس ان پر زیادتی کرے تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمہاری مؤدب رہیں اور ان کا تمہیں خوف رہے۔ 1، 2، 3، 4 تک کر سکتے ہو، بشرطے کہ اعتدال کرو۔ اگر اعتدال نہ ہو تو پھر ایک ہی پر کفایت کرو، گو ضرورت پیش آوے۔ اب دیکھیں اس زمانے کے حکم اور عدل نے گو ضرورت پیش آوے، یہ بڑا بامانی فکر ہے۔ یہ کہہ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہاری ضرورت جس کے بہانے بنا کر تم شادی کرنا چاہتے ہو، تمہاری ضرورت جو ہے وہ اصل اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ معاشرے کا امن و سکون اور انصاف اصل چیز ہے۔ آج کل کہیں نہ کہیں سے یہ شکایات آتی رہتی ہیں کہ بچے ہیں، اولاد ہے، لیکن خامن جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے مختلف بہانے بنا کر۔ تو پہلی بات تو یہ کہ فرمایا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو شادی نہ کرو، اور انصاف میں ہر قسم کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ اگر آمد ہی اتنی نہیں کہ گھر چلا سکو تو پھر ایک اور شادی کا بوجھ اٹھا کر پہلی بیوی بچوں کے حقوق چھیننے والی بات ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر مجبوری کی وجہ سے دوسری شادی کرنی پڑے تو پھر اس صورت میں پہلی بیوی کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھو۔ لیکن عملاً جو آج کل معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے، پہلی بیوی اور بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف سے آہستہ آہستہ بالکل آنکھیں بند کر لی جاتی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ مالی کشائش اور دوسرے حقوق کی ادائیگی میں بے انصافی تو نہیں ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تئیں ابتلا میں نہ ڈالے دوسری شادی کر کے۔ بس بیوی کے حقوق کی ادائیگی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ انہیں ادا نہ کر کے انسان ابتلا میں پڑ جاتا ہے یا پڑ سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بن جاتا ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا عرض کرتے تھے کہ میں ظاہری طور پر تو ہر ایک کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کسی بیوی کی کسی خوبی کی وجہ سے بعض باتوں کا اظہار ہو جائے جو میرے اختیار میں نہیں، تو ایسی صورت میں مجھے معاف فرما۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور خدا تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا اور ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت بھی پھر دی، جو بندے کے دل کا حال بھی جانتا ہے، جو اس کی پاتال تک سے واقف ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، اس نے اس بارے میں قرآن کریم میں واضح فرما دیا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ بعض حالات کی وجہ سے تم کسی طرف زیادہ جھکاؤ کر جاؤ۔ تو ایسی صورت میں
یہ بہرحال ضروری ہے کہ جو اس کے ظاہری حقوق ہیں ان کو مکمل طور پر ادا کرو، جیسا کہ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اب تم یہ توفیق نہیں پا سکو گے کہ عورتوں کے درمیان کامل عدل کا معاملہ کرو، خواہ تم کتنا ہی چاہو، اس لیے یہ تو کرو کہ کسی ایک کی طرف کلیتاً نہ جھک جاؤ کہ اس دوسری کو گویا لٹکتا ہوا چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو ایسے معاملات جن میں انسان کو اختیار نہ ہو اس میں کامل عدل تو ممکن نہیں، لیکن جو انسان کے اختیار میں ہے اس میں انصاف بہرحال ضروری ہے۔ اور ظاہری انصاف جیسا کہ میں بتا آیا ہوں کہ کھانا پینا، کپڑے، رہائش اور وقت وغیرہ سب شامل ہیں۔ صرف خرچ دے دیا اور وقت نہ دیا اگر تو یہ بھی درست نہیں، اور صرف رہائش کا انتظام کر دیا اور گھریلو اخراجات کے لیے چھوڑ دیا کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے عورت، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ بس ظاہری لحاظ سے مکمل ذمہ داری مرد کا فرض ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور اس کا جھکاؤ صرف ایک کی طرف ہو اور دوسری کو نظر انداز کرتا ہو تو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک حصہ جسم کا کٹا ہوا یا علیحدہ ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ ظاہری حقوق دونوں کے ادا کرو، اور کسی بیوی کو بھی اس طرح نہ چھوڑو کہ وہ بیوی ہونے کے باوجود ہر حق سے محروم ہو، نہ اسے علیحدہ کر رہے ہو اور نہ تم اس کا حق صحیح طرح ادا کیا جا رہا ہو۔ یہ نہیں ایک مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ بس مومن کا فرض ہے کہ ان کاموں سے بچے اور اپنی اصلاح کرے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ بعض ایسی شکایات آتی ہیں، کوئی توجہ نہیں، ایک بیوی کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور دوسری بیوی کو چھوڑا گیا ہے۔ پھر بعض دفعہ کسی بیوی کی بعض باتوں کا بہانہ بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ بلکہ ایک شادی کی صورت میں بھی 2 نہ بھی ہوں تو بعض جھگڑے ایسے بھی آتے ہیں آئے یہ کہا جاتا ہے کہ نہ تمہیں چھوڑوں گا یا طلاق دوں گا اور نہ ہی تمہیں بساؤں گا۔ اگر قضاء میں یا عدالت میں مقدمات ہیں تو بلا وجہ مقدمے کو لمبا لٹکایا جاتا ہے، ایسے بھیلے اور بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہ معاملہ لٹکتا چلا جائے۔ بعض کو اس لیے طلاق نہیں دی جاتی، پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ خود کھلا لے تاکہ حق مہر سے بچت ہو جائے، حق مہر ادا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جو تقوی سے دور لے جانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے رحم اور بخشش کی طلبگار ہو تو خود بھی رحم کا مظاہرہ کرو اور بیوی کو اس کا حق دے کر گھر میں بساؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے وسیع رحم سے حصہ لینا چاہتے ہو تو اپنے رحم کو بھی وسیع کرو۔ اس جو میں نے آیت پڑھی تھی پہلے، اسے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلٌّ مِّنَ السَّعَةِ۔
وکان اللہ واسعا حکیما. اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اس کی توفیق کے مطابق غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت میں دینے والا اور حکمت والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصلاح کی اگر کوئی بھی صورت نہیں تو کل معلقہ یعنی لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دو، پھر اس کا حق دے کر آسان طریق پر اسے رخصت کرو. اور اگر یہ کل معلقہ چھوڑا ہے کسی مرد نے تو اس صورت میں بیوی کو بھی اختیار ہے کہ قاضی کے ذریعے سے خلا لے لے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت تبھی تقوی پر چلنے والے ہوں گے جب محبت پیار سے رہنے کی تمام کوششیں کریں گے، اور اگر یہ تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو ایک دوسرے سے شرافت سے علیحدہ ہو جائیں، اور مرد بھی آسان طور پر عورت کے حقوق ادا کر کے اسے علیحدہ کر دے. تو یہی مرد پہ فرض ہے اور یہ عورت کا حق ہے. اور کیونکہ تقوی پر چلتے ہوئے اکٹھے رہنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اس لیے علیحدگی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی وسیع تر رحمتوں اور فضلوں سے دونوں مرد اور عورت کے لیے بہترین سامان پہ پیدا فرما دے گا، اور انہیں اپنی جناب سے غنی اور بے احتیاج کر دے گا. گو کہ مرد اور عورت کا علیحدہ ہونا ایک حدیث کی روح سے کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے. لیکن کیونکہ تقوی پر چلتے ہوئے اس رشتے کو قائم رکھنے کی تمام تر کوششیں جو تھیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، جب اس کی طرف جھکتے ہوئے یہ فیصلے کرنے پڑیں کہ علیحدگی لینی پڑے بحالت مجبوری، تو وہ اپنے وسیع ہونے کی وجہ سے دونوں کے لیے پھر وسیع انتظام فرماتا ہے. کیونکہ وہ حکیم بھی ہے، اس لیے جو فیصلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کیے جائیں وہ پر حکمت بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی لیے ہوئے ہوتے ہیں. اس آیت میں ایک اصولی بات یہ بھی بیان ہو گئی ہے کہ رشتوں کے فیصلے جذبات میں آ کر نہیں کرنے چاہیے، نہ ماں باپ کی طرف سے نہ لڑکے لڑکیوں کی طرف سے کہ کسی جذباتی پن کا اظہار ہو جائے یا جذباتی پن کا اظہار کرتے ہوئے رشتے طے کر دیے جائیں، بلکہ خدا تعالیٰ جو ہر بات کا جاننے والا اور احاطہ کیے ہوئے ہے، اس سے مدد لیتے ہوئے دعا کر کے سوچ سمجھ کر رشتے جوڑنے چاہیے. اور جب ایسے رشتے جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ پھر اپنے فضل سے وسعتیں بھی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دیتا ہے، ان کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ کشائش پیدا کر دیتا ہے، ان کے تعلقات میں بھی کشادگی پیدا کر دیتا ہے. میں نے طلاق کا ذکر کیا تھا کہ بعض مرد طلاق کے معاملات کو لٹکاتے ہیں اور لمبا کرتے چلے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو جب شادی ہو جائے کچھ عرصہ ہم مرد اور عورت اکٹھے بھی رہتے ہیں اور اولاد بھی بسا اوقات ہو جاتی ہے، پھر طلاق کی نوبت آتی ہے. اس کے حقوق تو ایک واضح ہیں جو دینے ہیں، مرد پہ فرائض ہیں، بچوں کے خرچ بھی ہیں، حق مہر وغیرہ بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جب ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی یا حق مہر مقرر نہیں ہوا ہوتا، تب بھی عورت کے حقوق ادا کرو. سورہ بقرہ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضة ومتعوهن
علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاع بالمعروف حقا علی المحسنین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورت کو طلاق دے دو جبکہ تم نے بھی انہیں چھوا نہ ہو یا ابھی تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں کچھ فائدہ بھی پہنچاؤ۔ صاحب حیثیت پر اس کی حیثیت کے مطابق فرض ہے اور غریب پر اس کی حیثیت کے مناسب حال یہ معروف کے مطابق کچھ متاع ہو، احسان کرنے والوں پر تو یہ فرض ہے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مرد کی طرف سے رشتہ نہ نبھانے کا سوال اٹھے، اس کی جو بھی وجوہات ہوں، مرد کا فرض بنتا ہے کہ ان رشتوں کو ختم کرتے وقت عورت سے احسان کا سلوک کرے اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو ادائیگی کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو مرد کو حکم ہے کہ اس وسعت کا اظہار کرو۔ جس خدا نے وسعت دی ہے اگر اس کا اظہار نہیں کرو گے تو وہ اسے روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ کشائش دی ہے، اگر ہم حق ادا نہیں کرو گے، احسان نہیں کرو گے تو وہ کشائش کو تنگی میں بدلنے کا پر بھی قادر ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ لینا ہے تو اپنے پر اس وسعت کا اظہار عورت سے احسان کا سلوک کرتے ہوئے کرو۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے فرمایا کہ اگر غریب زیادہ دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنی طاقت کے مطابق جو حق بھی ادا کر سکتا ہے کرے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نیکی کرنے والے اور تقوی سے کام لینے والے ہو تو پھر تم پر فرض ہے کہ یہ احسان کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس حد تک پابندی فرمائی، اس کا اظہار ایک حدیث سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے شادی کی اور پھر اس عورت کو چھونے سے پہلے اسے طلاق دے دی اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اسے پوچھا کہ تو کیا تم نے احسان کے طور پر اسے کچھ دیا ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی ہے، حضور یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو میں دے سکوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر کچھ نہیں ہے تو تمہارے سر پہ جو ٹوپی پڑی ہوئی ہے وہی دے دو۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر عورت کے حقوق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا اور خیال رکھا ہے۔ یہ جو صورتحال بیان ہوئی ہے کہ اگر حق مہر مقرر نہیں بھی ہوا تو کچھ نہ کچھ دو، تو اسی صورتحال میں اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے پہلے، اس صورت میں کیا کرنا ہے، اس کا بھی اگلی آیات میں بڑا واضح حکم ہے کہ ایسی صورت میں پھر جب مقرر ہو چکا ہو حق مہر تو اس کا نصف ادا کرو۔ تو اس طرح سے قرآن کریم نے عورتوں کے مردوں پر اور ان کے خاندانوں پر حقوق قائم فرمائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ مردوں کے کیا فرائض ہیں۔ ان کے رشتوں کے بارے میں یا بچوں کی رضاعت کے بارے میں بڑے واضح احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں جو بڑے واضح طور پر بیان فرمائی گئی ہیں، جو اولاد اور خامدوں کے بارے میں ہیں، جن کو ادا کرنا عورتوں پر فرض ہے۔ اور ان تمام حقوق اور ذمہ داریاں جو مرد اور عورت کے ایک دوسرے پر ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمام ذمہ داریاں ہم نے تمہاری طاقتوں اور استعدادوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق تم پر ڈالی ہیں، اس لیے انہیں ادا کرو۔
ان کی ایک تفصیل ہے جو میں اس وقت بیان نہیں کروں گا. اس وقت دو باتیں میں نے جو بیان کی ہیں وہ کافی ہیں. اس تعلق میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ کہ بیویوں کے حقوق کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر ان حقوق کی ادائیگی کے اعلیٰ ترین معیار کس طرح آپ نے قائم فرمائے، اور دوسری کہ اس اسوے پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے ہر احمدی مسلمان کو ان حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا کس قدر ضروری ہے، جو خاص طور پر وہ فرائض جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ ڈالے ہیں. اب میں ایک اور امر کی طرف بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں جو عام تو نہیں ہے جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن اس کی آواز بھی کہیں کہیں احمدی معاشرے میں سنی جانے لگی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الانعام میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تذکرون. اور سوائے ایسے طریقے جو بہت اچھا ہو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو. ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بھی تم کوئی بات کرو تو عدل سے کام لو خواہ کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو. یہ وہ امر ہے جس کی وہ تمہیں سخت تاکید کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 باتیں ہیں جو کرنے کے لیے ہمیں کہا. ایک پہلی بات تو اس کے علاوہ یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ ہم کسی پر کوئی ذمہ داری اس کی وسعت سے بڑھ کر نہیں ڈالتے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع تر علم کی وجہ سے جانتا ہے کہ بندے کی استعدادیں کیا ہیں اور کس حد تک یہ استعدادیں ہیں. بس جو احکامات بھی خدا تعالیٰ نے دیے ہیں وہ ہماری طاقت کے اندر ہیں جنہیں ہم بجا لا سکتے ہیں. اس آیت میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے سب سے پہلے تو یہ حکم ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے آسن طریق کے. اور یتیموں کا مال جن کے پاس آتا ہے وہ اس کے امین ہیں، اس لیے انہیں اسے ان یتیموں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، اس سے پہلے فرمایا کہ کوشش تو یہ ہو تمہاری، اس آیت سے پہلی دو آیتوں میں کہ یتیموں کا مال محفوظ رہے اور ان کی تعلیم و تربیت اپنے طور پر کرو. لیکن اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں اور خرچ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ احتیاط سے ان کے مال میں سے ان پر خرچ کرے، نہ کہ ان کے بڑے ہونے تک تمام مال ہی لٹا دے. بس صحیح ایماندار وہی ہے جو یتیموں کے بڑے ہونے تک ان کی دولت اور جائیداد کے امین ہونے کا صحیح حق ادا کرتا ہے. اور صحیح حق اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جس طرح اپنے سرمایہ کا درد ہو کسی کو اور سوچ سمجھ کر اسے وہ کاروبار میں لگاتا ہے، تجارت پر لگاتا ہے، منافع پر لگاتا ہے، یا منافع بخش کاروبار پر لگاتا ہے. صرف منافع پر تو کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کیونکہ صرف اگر منافع بھی لگایا جائے تو وہ سود کی صورت بن جاتی ہے. تو بہرحال جس طرح اپنے مال کا درد ہے اس طرح یتیموں کے مال کا بھی درد ہونا چاہیے.
یتیموں کے مال کو بھی حکم ہے کہ اسی طرح انویسٹ کرو تاکہ وہ اس کاروبار میں برکت پڑنے کی وجہ سے ان کو منافع حاصل ہو جب، یا ان کی جائیداد بڑھے اس کاروبار میں برکت کی وجہ سے، اور جب وہ بڑے ہوں تو ان کو اپنی کاروبار کی وسعت نظر آتی ہو، تو اس سے وہ باوجود یتیم ہونے کے ایک معاشرے کا باوقار اور باعزت حصہ بن جائیں گے۔ لیکن بعض دفعہ بعض شکایات آتی ہیں جن میں رشتہ داروں یتیموں کے مالوں کی حفاظت میں دیانتداری سے کام نہیں لیا گیا ہوتا۔ کسی رشتہ دار کے پاس اس کے یتیم بھتیجے بھانجے ہیں تو ان کے مال سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا مال کھانے سے ان کے مال میں، ان کی جائیدادوں میں کبھی وسعت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر اس دنیا میں کوئی مالی منفعت حاصل کر بھی لیں وہ اس طریقے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس انظار کے نیچے آنے والے ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والے جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور جو ان ظلم کرنے والوں کے مددگار بنتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے، جس کا آگے ذکر آیا ہے اسی آیت میں کہ فعدلوا ولو کان ذا قربی، کہ عدل سے کام لو خواہ کوئی قریبی ہو۔ بس یہ بہت خوف کا مقام ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت بھی کی جائے، اور غلط طریقے سے اگر کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے تو ان کے کبھی مددگار نہ بنا جائے۔ پھر یتیموں کے مالوں کی حفاظت اور ان کے بالغ ہونے پر ان کے سپرد ان کا مال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی کاروبار میں دھوکہ نہ کرو، کیونکہ قوموں پر آنے والی تباہیوں میں یہ کاروباری دھوکے بھی جو ہیں ایک وجہ بن جاتے ہیں۔ تو صحابہ کا طریق جو تھا کہ اپنے مال کے بعض دفعہ ایسے موقع پیدا ہوتے تھے اگر بظاہر گاہک کو نقص نظر نہ بھی آ رہا ہو مال میں، تب بھی وہ خود بتاتے تھے کہ اس میں یہ نقص ہے، تاکہ کسی بھی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ تو آخر پر پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عدل کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آخر پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اپنے عہد کو پورا کرو۔ پہلی باتیں تو ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے اور ان کے حقوق قائم کرنے کے لیے، لیکن ان پر عمل بھی تبھی ہو سکتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا علم جو ہے وسیع تر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس حد تک عہد نبھا رہا ہے۔ جب اپنے عہدوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے پورا کرو گے تبھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا صحیح حق ادا کر سکو گے، اور جب یہ باتیں تمہیں سمجھ آ جائیں گی تو تبھی سمجھا جائے گا کہ تم نے نصیحت پکڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر سختی سے عمل کرنے پر کاربند ہونے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ دل میں خیال نہیں لائے کہ یہ کام میری استعدادوں اور صلاحیتوں سے بالاتر ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں ہماری صلاحیتوں کے اندر ہیں اور ہم نے ان کو بجا لانا ہے۔ جب ہماری یہ سوچ ہوگی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے اور اس خوشخبری سے محض اور محض اس کے فضل سے حصہ پانے والے ہوں گے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے،
ہم ان میں سے کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ اس خدا کے آگے جھکنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں، جس نے ہماری استعدادوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے ہمیں اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے، جس نے ہمیں ہماری محدود وسعت کے مطابق ہماری محدود وسعت کے مطابق اعمال کا بوجھ ڈالا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی بے کنار اور بے انتہا اور وسیع تر رحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بخشش کی چادر میں لپیٹنے کی خوشخبری بھی دی ہے۔ بس ہمارا فرض ہے کہ اس کی وسیع تر رحمت اور شفقت کی وجہ سے ایمان میں بڑھنے اور نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله